وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کی اب یہ آیت ہے 82 آیت۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اے نبی ہم اتارتے ہیں قرآن کے طور پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی قرآنی وحی، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس قرآن مجید کی تاثیر کہ جو باطنی امراض ہیں، جو روحانی امراض ہیں، ان کی یہ شفا ہے، اور وہ روحانی امراض اگر دور نہ ہوں تو پھر انسان کے لیے سیدھے رستے پر چلنا، اللہ کی بندگی پر کاربند رہنا، گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی یہ تاثیر ہے، یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور رحمت تو ہے ہی ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں، نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو بچا لیتا ہے، یعنی بے اعتنائی کی روش اختیار کرتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اسے قرآن کی حدیث کی بات بتائے گا تو اس کو کوئی توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت اونچی ہواؤں میں ہیں وہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، مایوسی کی تصویر بن جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہر کوئی کام کر رہا ہے اپنے ہی سانچے کے مطابق، اپنی ہی روش پر، ہر ایک کی اپنی مزاجی ساخت ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تو اے نبی آپ کا رب ہی ہے کہ جو بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے رستے کے اعتبار سے، جو صحیح راستے پر گامزن ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ سوال تھا جو یہود نے کیا تھا مسلمانوں سے۔ 3 سوالات، ایک یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے، نمبر 2 یہ کہ ذوالقرنین کون تھے، اور نمبر 3 کہ اصحاب کہف کون تھے۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بڑا مختصر سا جواب دیا گیا، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے امر میں سے ہے، اس کا تعلق امر ربی سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس حوالے سے علم نہیں دیا گیا مگر برائے نام۔ یہ امر ربی کا معاملہ کیا ہے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہاری عقل کی حدود سے بیونڈ ہے۔ ایک یہ فزیکل ورڈ ہے، ایک اس سے پیچھے بیونڈ ہے، میٹا فزیکل ورڈ جسے کہتے ہیں آپ، عالم روحانیات کہنے، عالم امر۔ اس کے معاملات کو یہ محدود انسانی ذہن جو زمان و مکان کی حدود کا پابند ہے، اس کے سانچے جو ہیں محدود ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنے دائرہ عقل میں اور جو ہے اس کی سمجھ کے اعتبار سے اس میں نہیں لا سکتا۔ لہٰذا اس کے بارے میں اجمالاً سمجھ لو کہ وہ امر ربی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ انسان کا وجود جو ہے جسمانی، یہ فزیکل ورڈ ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ عالم اجساد سے ہے، اور روح کا تعلق امر رب سے ہے۔ روح کا لفظ قرآن مجید میں وحی کے لیے بھی آیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ نحل میں اور بھی کئی جگہوں پر۔ اسی روح کا لفظ قرآن میں روح القدس جبرائیل امین کے لیے آیا ہے، اور یہی روح کا لفظ جو ہے وہ انسان کے اندر جو سپارک ڈالا گیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس جسد خاکی کے اندر جو ایک شے ڈالی گئی ہے وہ ہے، اس کے لیے بھی روح کہا گیا ہے۔
یہ وہ لائف نہیں ہے، یہ سم تھنگ ایلس ہے۔ یہ لائف تو ہے، یہ تو حیوانات میں بھی ہوتی ہے، یہ تو درختوں میں بھی ہے، شجر و حجر میں درختوں میں ہے، پلانٹ کنگڈم میں ہے، ہر جگہ ہے۔ لیکن وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو شرف عطا ہوا، جس کی وجہ سے فرشتوں کو جھکایا گیا، جس کی وجہ سے جنات کو بھی جھکایا گیا اور ابلیس نے انکار کیا کیونکہ اسے وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے بھی سطح سے اوپر کی شے ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح اسی عالم خلق کی شے ہے، لہٰذا عالم ارواح کی بات، عالم امر کی بات اس کی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بہرحال وہ ہے جو تم اس کو پوری طرح نہیں جان سکتے، یہ اس عالم کی شے ہے جس عالم کے حوالے سے تمہیں تفصیلی علم دیا ہی نہیں گیا، اور نہ تم اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو سمجھنے پر بھی قاصر ہو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو سلب کرنے اس چیز کو جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ یہ جو چشمہ فیض بہہ رہا ہے قرآن کی شکل میں، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ شفا ہے، رحمت اہل ایمان کے لیے، جو بہت گراں گزر رہا ہے مشرکین پر، یہود پر، اسلام دشمنوں پر، ہم چاہیں تو اس کو سلب کر لیں، یہ چشمہ جو ہے یہ اب اس کو مزید ختم ہو جائے، اس کو یہیں پر بند کر دیا جائے۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پا سکیں گے۔ جب اللہ ہی کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ بند ہے تو پھر کون ہے کہ جو اس کو جاری کر سکتا ہے۔ الا رحمتا من ربک، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے، یہ قرآن کا نزول عظیم نعمت ہے، رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل آپ پر تو بہت ہی بڑا ہے، جو مقام آپ کو عطا ہوا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو سب سے بڑا فضل یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس پر کہ وہ لے آئیں اس جیسا کوئی قرآن، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس جیسا کلام، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار بن جائیں، مل کر زور لگانے اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال کو مختلف انداز سے، مختلف اسالیب سے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی اڑے ہوئے ہیں، سن کر دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، سب سے بڑا معجزہ تو یہ قرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ چیلنج بھی کر رہا ہے، اس جیسا کلام لے آؤ، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وہاں تو جو ہے یہ ٹوٹلی LBW ہو جاتے ہیں اس چیلنج کے آگے، کوئی بات بن نہیں پڑتی، لیکن مطالبے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ اس سرزمین میں جاری نہ کر دیں ایک چشمہ، سنگلاخ سرزمین میں چشمہ جاری ہو جائے۔ اب یہ ان کے مطالبات تھے، اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دکھائیں، ہمارے مطالبے پر کوئی حصی معجزہ دکھائیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے ہو ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، یہ پتھریلی سرزمین ہے، اس میں آپ کے لیے ایک باغ جو ہے وہ ہم صبح اٹھیں تو ہمیں باغ نظر آئے لہلہاتا ہوا۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس کے بیچوں بیچ آپ نہر بھی بہا کر ہمیں دکھائیں۔ او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہمیں آسمان گرا دیں ہمارے اوپر جیسے کہ آپ کا خیال ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہمارے سروں پر آ جائے، گر جائے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو، ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یہ پوری فہرست دی ہے قرآن نے یہاں پر، یا آپ کے لیے ایک ایسا گھر ہو، محل ہو، من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھتے ہمیں نظر آئیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے اس چڑھنے کو بھی نہیں تسلیم کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے ایک کتاب بھی نازل نہ کریں جس کو ہم کھول کر پڑھ بھی سکیں، فزیکلی ہمارے ہاتھ میں کتاب بھی آپ تھما دیں۔ یہ کچھ کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، اے نبی ان کو صاف جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے ان سے کہ پاک ہے میرا رب اور میں نہیں ہوں مگر ایک بشر ہوں، ہاں اللہ نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ،
اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اس جاءہم الہدا جب ان کے پاس ہدایت آ پہنچی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے اعتراض کرنے لگے کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ ایک بہت بڑا ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ہم کیسے ماننے ہمارے جیسا انسان ہے اور اس کو کیسے اللہ کا رسول بنا دیا، اللہ نے رسول بنایا اور اس پر وحی اتاری اور فرشتے اتارے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بھیجنا ہی تھا اللہ کو تو کسی فرشتے کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تاکہ ہمیں پتہ لگتا کہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر اس زمین میں ہوتے فرشتے یمشون چلتے پھرتے، زمین کے باسی فرشتے ہوتے اور یہاں گھومتے پھرتے نظر آتے، مطمئنین بڑے اطمینان سے یہاں پر رہتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو لازماً ہم اتارتے ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر، اس لیے کہ اتمام حجت تو تب ہوگا اب فرشتہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو آپ کہیں گے تم تو فرشتے ہو تم کر سکتے ہو، ہمارے لیے تو ممکن نہیں، ہم تو انسان ہیں، پھر یہ اعتراض آ جاتا۔ اتمام حجت کیسے ہوگا؟ جو رسول کہہ رہا ہے وہ خود کر کے دکھاتا ہے، تو انسانوں کے لیے اتمام حجت انسان ہی کر سکتا ہے، فرشتوں کے لیے فرشتہ کر سکتا ہے، تو اگر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کے لیے رسول فرشتہ ہی بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، تم نہیں مانتے نہ مانو، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت یافتہ۔ ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے یعنی سرکشی کی وجہ سے گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونی، تو تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار اللہ کے مقابلے میں۔ ونحشرهم یوم القیامہ علی وجوہہم، اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ منہ کے بل چل رہے ہوں گے، عمیا و بکما و سما، اندھے گونگے بہرے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی وہ ٹھنڈی پڑنے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، اور یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہنے لگے کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے وہ، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے اصل نو پیدا کر کے؟ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ بنا دے ان جیسے، انہی کو دوبارہ زندہ کر دے یا ان جیسے اور لے آئے یا ان کو اور جسم عطا فرما دے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر کر رکھی ہے ایک مدت، ایک معین وقت ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فابى الظالمون الا کفورا، لیکن یہ ظالم انکار اور ناشکری ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کے جو خزانے ہیں، رب کی رحمت کے خزانے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم نے تو اس کو روک کے رکھنا تھا خرچ ہونے کے ڈر سے۔ رحمت کے خزانے سارے اللہ تمہارے حوالے کر دیتا، تمہیں اختیار دے دیتا، تو تم نے اس پر خزانے کا سانپ بن کے بیٹھ جانا تھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، ان کا ذکر آ چکا ہے سورہ اعراف کے اندر۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، تو ذرا پوچھو بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آئے تھے ان کے پاس۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو کہا تھا فرعون نے کہ اے موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری رائے تو یہ ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اب یہ انداز ہوتے ہیں مذاق اڑانے کے بھی اور جھٹلانے کے بھی۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم خوب جان چکے ہو
کہ جو چیز یہ چیزیں کسی نے نازل نہیں کی سوائے اللہ نے. یہ عذاب آئے ہیں کس کی طرف سے آئے ہیں, اور یہ معجزات جو میں لے کر آیا ہوں وہ کس کی طرف سے لایا ہوں, مگر یہ سب کچھ ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی جانب سے, اور اس نے یہ جو بھیجے تھے عذاب کو ہمیں جگانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, اور سچی بات یہ ہے کہ اے فرعون میں تو دیکھتا ہوں کہ تم برباد ہو کر ہی رہو گے. حضرت موسیٰ اس سے خائف نہیں تھے, مرعوب نہیں تھے, بلکہ یہ فرعون وہ تھا کہ جس کے ساتھ وہ پلے بڑھے تھے اور کھیلے تھے محل کے اندر. تو ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کیا, تم سحر زدہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم تباہ و برباد ہو کر رہو گے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, تو اس نے چاہا فرعون نے کہ وہ زمین سے بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, اور پھر ہم نے غرق کیا اس کو بھی اور اس کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کے سب آل فرعون جو ہیں ان کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ, اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ آباد ہو جاؤ تم زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب آئے گا آخرت کا وعدہ یا آخری وعدہ, جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, تو ہم پھر تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر. یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا, اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں تو سب کو اکٹھا کر ہی دیا جائے گا, میدان حشر میں تو سب کے سب اکٹھے ہوں گے. نہ صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور آل فرعون اکٹھے ہوں گے, پوری نوع انسانی ایک میدان میں ہوگی. یہاں خاص طور پر جو کہا گیا ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب آخرت یہ جو وقت آئے گا آخری, بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ابھی برسنا ہے, خاص طور پر یہود پر, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے, اور من حیث القوم پوری قوم نے کی, سوائے چند 12 حواری تھے ان کے, اور سولی پر چڑھا دیا, اپنی حد تک بچا لیا اللہ نے, وہ ایک الگ ایشو ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی ہے, تو آخری عذاب جب آنا ہے اس سے پہلے ان کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. اسی قرآن میں ذکر ہے کہ پھر ہم نے ان کو منتشر کر دیا ساری دنیا میں, پھیل گئے, جہاں کسی کے سینگ سمائے وہاں چلا گیا. یہ 70 AD کے بعد ہوا تھا, 70 عیسوی کے بعد, رومن جنرل ٹائٹس کے حملے کے بعد. اور پھر فلسطین میں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا, وہ تو اب پچھلی صدی میں آ کر جو ہے وہ واپس آئے ہیں. اس پورے عرصے میں وہ دنیا میں منتشر رہے ہیں, مارے مارے پھرتے رہے ہیں, اور اکثر ہر جگہ پر ان کی پٹائی ہوتی رہی. اب آخر میں جب آئے گا تو پھر ہم تمہیں سمیٹ دیں گے ایک جگہ. بنی اسرائیل کی ریاست کا قیام کیا ہوا, اب دنیا بھر سے یہودی وہاں اکٹھا ہو رہا ہے, اور پھر ان کے اوپر آخری عذاب جو آنا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے آئے گا. تو اس سے پہلے یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں, اور پھر یہ اکٹھا ہی ایک گریو یارڈ جو ہے ان کا بنے گا یہ اسرائیل انشاءاللہ. تو اس سے پہلے سمیٹا جا رہا ہے, انہیں لایا جا رہا ہے, پوری دنیا سے سمٹ کر ایک جگہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. واللہ اعلم. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, قرآن مجید کے حوالے سے بڑی عظیم آیات ہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اس قرآن کو, اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا, اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر. یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے, اس کا جو انکار کرے گا وہ پھر تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اسی پر دار و مدار ہے اب قوموں کے عروج و زوال کا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آج مسلمان امت ذلیل کیوں ہے, اس نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, اور اگر اس کے ساتھ جڑو گے تو دنیا میں بھی سربلندی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. یہ فیصلہ کن کتاب ہے, ایسے نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے پڑھ لی تو علم میں کچھ اضافہ ہو گیا, یا کچھ اپنی جو علمی پیاس ہے اس کی کچھ سیٹسفیکشن ہو گئی, اور نہ بھی پڑھا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا پڑھ کے جو ہے اس کو تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. نہیں, یہ بڑی فیصلہ کن کتاب ہے, اس پر افراد کی قسمت بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے, قوموں کی بھی. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ اے نبی آپ اس کو سنائیں لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اسے بڑے ہی اہتمام سے نازل کیا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے, جستا جستا.
حالات کے مطابق جس قسم کی رہنمائی درکار ہے وہ آیات آ رہی ہیں، ساتھ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجئے کہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، یعنی جو بھی قرآن کے جاننے والے ہیں، اذا یتلی علیہم، جب ان پر آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ یعنی جو سچے اہل ایمان ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی اگر اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ بے اختیار گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہی کیفیت ہوئی تھی حضرت نجاشی کی، جو حبشہ کے فرما روا تھے، بادشاہ تھے۔ جب قرآنی آیات سنائی گئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ بالکل یہی حق ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی عاجزی میں، خشوع و خضوع میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اب یہ سورہ مبارکہ کی آخری دو آیات ہیں۔ فرمایا کہو، پکارو اللہ کو، پکارو، کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس کو بھی تم پکارو گے تو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ مشرکین عرب کو یہ رحمان کا جو لفظ اللہ کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے، انتہائی مہربان رحمان، اس سے کچھ چڑ سی ہو گئی تھی کہ اللہ کا لفظ تو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، اللہم ان کی دعاؤں کے اندر ہی ہوتا تھا، لیکن کہتے تھے رحمان کون ہے؟ تو اس کا ذکر آئے گا آگے سورہ فرقان میں بھی۔ تو فرمایا کہ وہ ایک ہی ہستی ہے، اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کے پکار لو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور آپ اپنی نماز میں بلند آوازی سے کام نہ لیں، اور نہ ہی بالکل ہی چپکے چپکے زیر لب پڑھیں ان کو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ آپ تلاش کیجئے ان کے درمیان کوئی راستہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے بلند آواز سے، تو مشرکین جو ہے مخالفت میں اندھے بہرے ہو کر پھر ان پر تشدد کرتے تھے، قرآن کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اس کو دیکھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بہت ہی پست آواز میں پھر جو ہے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ تو فرمایا کہ دونوں ہی صورتیں جو ہیں ایکسٹریم کی ہیں، اس کے درمیان میں ہونا چاہیے، تلاوت ہو اور اتنی آواز ہو کہ پتہ لگ رہا ہو کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں، بالکل دل ہی دل میں بھی نہ ہو اور زیادہ بلند آوازی سے بھی نہ ہو۔ یہ اس خاص ماحول کے حوالے سے تھا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یہ آخری آیت ہے اور توحید کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں کل حمد صدا کے لیے ہیں جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اپنا، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی کائنات کی حکومت میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، کوئی ساجی ہے، کوئی مددگار ہے، ہرگز کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہیں ہے اس کا کوئی دوست مددگار اس کی کمزوری کی بنیاد پر۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو کہتا ہے کہ یہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے سچے اہل ایمان کا، اور اہل ایمان جو ہے ولی ہیں اللہ کے۔ یہ دو طرفہ ولایت کا رشتہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے۔ انسانوں کی دوستیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوست کسی وقت میں کام آئے گا، کہیں یہ اس دوستی کو اس پر قیاس نہ کرو، یہ تو اس کی عزت افزائی ہے جو تمہاری کر رہا ہے کہ تم میں سے اپنے مخلص بندوں کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کے کوئی دوست اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری ہے کہ وہ کسی وقت کسی کام آئیں گے اس کے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے، اس کی بڑائی کا اعلان کرو جیسے کہ اس بڑائی کا اعلان کرنے کا حق۔ یہ ہے آخری آیت، یہاں پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، پیئر کی شکل میں ہیں،
اور بہت سی ان کے اندر مماثلتیں بھی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز تسبیح سے ہوا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے تحمید سے، الحمدللہ الذی۔ اسی طرح سورہ جو بنی اسرائیل کی آخری آیت اس شروع ہوئی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور پھر فوراً بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو وہ اس پر جو ہے یہ ہے بہت قریبی تعلق ہے، ربط ہے ان کے اندر معنوی اور ظاہری بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں چھوڑی۔ قیماً، یہ بالکل ہموار ہے، مستقیم ہے، سیدھی ہے، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں کسی بھی اعتبار سے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ خبر سنائے، انذار کرے، ڈرائے ایک بہت بڑی آفت سے جو خاص اس کی طرف سے ہوگی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور تاکہ خوشخبری دے ان مومنین کو کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت عمدہ بدلہ ہے، اجر ہے اللہ کے ہاں۔ یہ بأساً شدیداً سے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ جو قیامت ہے جو ہوگی اور وہ آ کر رہے گی، وہ ایک بہت بڑا سخت آفت ہے، بڑا عذاب ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جن کا ذکر احادیث میں بھی ہے الملحمۃ العظمیٰ یا کبریٰ کے نام سے، اور بائبل میں بھی آرمیگیڈون کے نام سے ہے۔ قرب قیامت میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹائپ، لیکن اس کا جو خاص جو میدان جنگ بنے گا وہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ بنے گا، اور اس کی خبریں ہمارے جو آسمانی کتابیں ہیں اور مذہبی کتابیں ہیں ان میں بھی ہیں، اور عیسائیوں کی بھی جو ہیں کتابیں ان کے اندر بھی ہیں۔ ما کسی نفیہ ابدا، اہل ایمان رہیں گے اس بہترین اجر کے اندر، یعنی جنت میں ہمیشہ ہمیش۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، انہیں وارن کر دیا جائے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اس حوالے سے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو زبان سے نکال رہے ہیں، بہت بڑی گستاخی ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یقیناً یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں ان کے پیچھے، اس کے آثار کے نتیجے میں، یا ان کی اس گمراہی کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر انہوں نے اس قرآن کو نہ مانا، اس حدیث کو، اور اپنی اس گمراہی سے باز نہ آئے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اور یہ خاص طور پر عیسائیوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صلبی بیٹے ہیں، معاذ اللہ، وہ یہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک بیٹا ہوتا ہے مانوی بیٹا، ایک ہے صلبی بیٹا، تو یہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، جو انتہا درجے کی گمراہی ہے اور گستاخی ہے اللہ کی جناب میں۔ اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں، شاید اے نبی آپ ان کو سنیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اتنے خوفناک نتیجہ ہوگا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو آپ اس رنج اور غم کی وجہ سے شاید اپنی جان ہلکان کر لیں گے۔ اس آیت کے حوالے سے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے، اور اس سے پہلے جو باسن شدیدن ہے، دجالی فتنے پر بڑا کلام کیا ہے کہ اصل میں جو دجالی فتنہ اس وقت ہے وہ عیسائیوں کے اس غلط عقیدے ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ کو یہ تو علم ہے کہ سورہ کہف کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، اس کی یا ابتدائی آیات اور آخری آیات یا پوری صورت، اور یہ اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کو دجالی فتنے سے محفوظ رکھنے والی صورت ہے۔ اس کو پڑھتے رہو گے، یعنی سمجھ کر پڑھو گے، تو اس کے جو ہے اس کی تاثیر یہ ہوگی۔
تو کیا اس کے اندر ربط ہے؟ تو وہ انہوں نے اس پر محنت کی، کوشش کی. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو انہوں نے اختیار کیا، اللہ کو بیٹا بنایا اور توحید کو تثلیث میں بدل دیا، 1 in 3 and 3 in 1، یہ جو فارمولہ بنایا ہے یہ اتنا مضحکہ خیز اور خلاف عقل ہے. اور پھر اس کے اوپر ان کی تاریخ میں اس پر جو جبر ہوا، کفارے کا عقیدہ بھی بنا لیا انہوں نے. اور یہ جو پولوس تھا، پال جس کو سینٹ پال کہتے ہیں، اس نے دین عیسوی کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. کفارے کا عقیدہ اس نے نکالا، ابنیت مسیح کا عقیدہ اس نے نکالا، اور شریعت کی پابندی سے آزاد کر دیا اس نے. یہ خواب میں آئے تھے مسیح علیہ السلام اور تم پر کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے. اس کی وجہ سے مذہب کا جو حلیہ بگڑا ہے تو لوگوں کے اندر ایک بڑا ریئیکشن ہوا، اس لیے کہ عیسائیت میں بڑا جبر تھا. آپ کے علم میں ہے جس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، یہ وہ کیا تھا؟ وہ پاپائیت کا دور تھا. یہ مذہبی جو لوگ تھے ان کا تسلط تھا، اور جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ اس کی ایک گٹھ جوڑ ہوتا تھا. یہ مل کر جو ہے وہ ہز ہائنس اور جو ہے وہ ادھر بھی دونوں ایک دوسرے کو القابات دے رہے ہوتے تھے. اور اس میں جو انہوں نے سائنس پر، فلسفے پر پابندی لگائی رکھی. کوئی شخص اس قسم کی بات نہیں کر سکتا، اس غلط عقیدے کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا. بڑا جبر تھا. اسی کو یہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. اس کی وجہ سے مذہب کے بارے میں بڑا نفرت اور ایک نیگیٹو سوچ جو ہے عیسائیوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے. بعد میں مسلمانوں کے زیر اثر قرطبہ اور گرینیڈا اور ناتا کی یونیورسٹیوں میں جب اسپین میں مسلمان آئے تھے، انہوں نے علم کو فروغ دیا ہے. پرانے جو ہیں وہ لائبریریز کو کھنگالا ہے. ارسطو اور جو ہے اس کے افلاطون، ان کے جو ہے وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا فلسفوں کو. وہاں سے رینیسانس کی تحریک شروع ہوئی ہے، ریفارمیشن کی اور رینیسانس کی. یورپ کے اندر ایک روشنی آئی، انہیں بھی احساس ہوا، اور مذہب کے بندھن کو انہوں نے پھر توڑ پھینکا. جب جاگے ہیں اب مذہب کے حوالے سے ان کے ذہن میں ایک انتہائی منفی بات ہے کہ جتنا عرصہ ہم مذہب کے زیر اثر رہے ہم ڈارک ایجز میں تھے. مسلمان اس وقت اوپر تھے، بہت اوپر، اور وہاں گھٹاٹوپ اندھیرے تھے جہالت کے، اور بڑا ظلم تھا. پاپائیت جو ہے بہت اس کے تحت بڑا تشدد ہوتا تھا. چنانچہ ایک ایسا منفی تصور بیٹھ گیا کہ جیسے ہی اب ان کو سائنس کی ترقی ملی ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب فی نفس ہی غلط چیز ہے. یہ ہماری دنیاوی ترقی کے راستے کی بھی رکاوٹ تھی، ہماری علمی ترقی کے راستے کی بھی رکاوٹ تھی، ہماری فطری جو استعدادات ہیں ان کے راستے کی بھی رکاوٹ تھی. یہ وہ چیز ہے جس نے کاٹ کے رکھ دیا آج کی جو نئی تہذیب ہے اس کو دین اور مذہب سے، اللہ سے اور آخرت سے اور آسمانی وحی سے، اس سب سے جو ہے وہ کٹ کر رہ گئے ہیں. اور اب یک طرفہ ایک جو ہے دجالی تہذیب، ایک آنکھ، انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، اور ایک ہدایت جو ہے وہ ایک اوپر سے آتی ہے اور ایک انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے اس دنیا کے اندر بھی. تو جو اصل آنکھ ہے جس کو ہدایت جسے ملتی ہے وہ تو بند ہو گئی ان کی. لہٰذا اب جو ترقی ہوئی، مسلمانوں کے ذریعے ترقی ہوئی تھی پہلے، لیکن مسلمانوں نے فساد تو نہیں مچائے تھے، بلکہ آج یہ ثابت ہے کہ اس وقت سائنسی ترقی جتنی بھی ہے اس کی فاؤنڈیشن سب کی سب مسلمانوں نے فراہم کی ہیں. اس کا صحرا مسلمانوں کے سر جاتا ہے. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن مسلمان تو پھر سو گیا، دین سے جو ہے پیچھے چلا گیا، تو اس پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے اور وہ خلافت بھی ختم ہوئی، وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن نئی تہذیب جو ابھری ہے اس کے اندر مذہب کے خلاف ایک نفرت موجود ہے. چنانچہ وہاں جو فلسفہ بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ میٹیریلزم کے حوالے سے ہی ہے، ریئلزم اینڈ میٹیریلزم کے حوالے سے. اور اس پہ یہ ہے کہ ایسی شے کو ہی آپ حقیقت سمجھیں گے کہ جو ویریفائیبل ہو، جس کو آپ اپنے حواس سے ویریفائی کر سکیں. جو چیزیں ویریفیکیشن نہیں کر سکتے ہم ان کی اپنے حواس سے، اپنے لیبارٹری میں، وہ بے معنی الفاظ ہیں. یہ اس دور میں یورپ کا جو فلسفہ ڈیولپ ہوا ہے وہ اس کی تہ میں یہ ہے، یعنی اللہ کا لفظ ایک بے معنی لفظ ہے، اس لیے کہ آپ کہیں دکھا نہیں سکتے یہ اللہ ہے. روح کا لفظ بے معنی لفظ ہے، فرشتہ ایک بے معنی حقیقت ہے، آخرت ایک ایسی بحث ہے کہ خامخواہ وقت کا ضیاع ہے. اس وقت بس دنیا ہے، دنیا میں ہم ترقی کر رہے ہیں، موج لوٹ رہے ہیں، بس یہی یہ ہے. ایک آنکھ ان کی بند ہو چکی. چنانچہ اس وقت
اور شیطان اسی کا فائدہ اٹھا کر ان کی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ ایک فتنہ جو ہے دجالیت کا، جس سے سارے نبی اور رسولوں نے پناہ مانگی ہے۔ اگر ٹریس بیک کریں تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابنیت مسیح کے عقیدے سے یہ سارا فساد شروع ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر جو دین و مذہب کا حلیہ بگاڑا اور اس کو جو پرورٹ کیا ہے، اس کے یہ سارے نتائج۔ ادروائز سائنس میں اور دین میں کوئی مغایرت نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا عمل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جن حقائق تک آج سائنس پہنچی ہے، قرآن 1400 سال پہلے ان کو بیان کر چکا ہے، اور اب قرآن کی وہ آیات زیادہ واضح سمجھ میں آ رہی ہیں۔ لیکن جب آپ نے آسمانی وحی سے اور آسمانی ہدایت سے ٹوٹلی اپنے آپ کو منقطع کر لیا، کاٹ لیا، اب پورے طرح وہ شیطان کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے حق کی قوتوں کے خلاف، اور سارے ریسورسز ان کے پاس ہیں۔ چنانچہ اب آپ کو جو ہے بیج بھی اگر حاصل کرنا ہے تو وہ ہے، اور آپ UN کے ساتھ آپ کا الحاق ہو چکا ہے، WTA کے آپ ممبر ہیں، اب یہ سارا جو اصول وہاں طے پاتے ہیں اس کی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی، آپ اپنا بیج استعمال نہیں کر سکتے، بیج بھی وہ دیں گے، اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا نا کہ ساری غذائی جو ریسورسز ہیں وہ دجال کے قبضے میں آ جائیں گے، اور وہ کہے گا کہ وہ لقمہ اسے دے گا جو اس پر ایمان لائے گا اور اللہ کا انکار کرے گا۔ یہ معاملہ اس طرح بڑھتا ہوا ہے، یہ اس کی ہلاکت خیزی ہے۔ اور اب یوں نظر آتا ہے کہ دنیا میں عالم اسباب ہر چیز کو میٹیریل بنیادوں پر ہی تولا جاتا ہے، اگرچہ اس پر جو اصل ضرب پڑی ہے اس وقت وہ الحمدللہ طالبان افغانستان کے ہاتھوں پڑی ہے۔ نہ ٹیکنالوجی، نہ ان کے پاس سائنس، نہ ان کے پاس ویپنز، نہ ان کے پاس عددی قوت، نہ ان کا دنیا میں کوئی سہارا، اور پھر بھی امریکہ اور نیٹو وہاں سے ذلیل ہو کر نکل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، ورنہ آج دنیا کیا مانتی ہے؟ قدرت کیا ہے؟ قدرت تو یہ کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس ہے، لیکن امریکہ کے پاس زیادہ ہیں، وہ ہم سے آگے ہے، لہذا ہم اس کے نیچے آگے جھک گئے، اس لیے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تولا جاتا ہے مادی اعتبار سے ہر شے، کوئی اوپر بھی ہے، اس کی بھی کوئی قدرت ہے اور اس کا بھی کوئی اختیار ہے، ٹوٹلی اس سے نگاہیں ختم ہٹ چکی ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ مادیت ہے اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اسی کا نام دجالیت ہے کہ دجل یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں اسباب کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے، نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ جب آپ کا یقین یہ ہو جاتا ہے کہ سب اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، ریسورسز ہوں گے تو یہ کام ہوگا، یہ تب ہوگا، اب آپ نے اللہ کو کر دیا آؤٹ۔ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ، اور اس کے اندر آئے گا ایک رکوع جس میں پتہ لگے گا کہ یہ مادیت کا فتنہ ہوتا کیا ہے۔ قرآن نے ایک تمثیل سے سمجھایا ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے۔ بہرحال یہ ہے سورہ کہف کے حوالے سے جو اس کا اہم مضمون ہے۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کی آرائش بنا دیا ہے، رونق، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں کہ کون ہے ان میں سے کہ جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ دنیا کی زندگی کے اندر نگاہیں اس میں کھب جائیں، متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اور لیکن اس کی چمک دمک جتنی اب اضافہ ہوا اس میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی، سائنس کی ترقی سے، اب جو اس کی رونقیں ہیں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دبئی چلے جائیں تو پتہ لگتا ہے کسی فینٹیسی لینڈ کے اندر آ گئے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ کیا ہے یہ۔ تو یہ تو یہ چمک دمک یہ کس لیے بنائی تھی؟ چمک دمک ہے دنیا کی زندگی میں چمک دمک، لیکن یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اب یہ چمک دمک پہلے کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہو چکی ہے، انسان کی آزمائش بھی سخت ہو گئی ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ چنانچہ یہ زینت کا قرآن، دنیا کی زندگی کی زینت، اس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حجاب بن جاتی ہے، انسان کی نظریں اسی میں کھب جاتی ہیں، چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، اور حقائق کو وہ دیکھنے نہیں پاتا، اس طرف سوچتا ہی نہیں ہے۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنا کر رہیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے چٹیل میدان، یہ سب کے سب ایک برابر ہو جائیں گے، اسکائی اسکریپرز ہوں اور وہ برج الخلیفہ ہو یا کوئی اور ہو جو اب بننے والا ہے، یہ سب بالکل ہموار برابر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے خیال کیا کہ جو اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف اور رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی قابل تعجب نشانی ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اب یہاں سے ذکر شروع ہو گیا اصحاب کہف کا، اور اسی کے حوالے سے سورت کا نام بھی سورۃ کہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب پناہ لی تھی چند نوجوانوں نے ایک غار میں، کھوہ میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں ہماری رہنمائی فرما، ہماری مدد فرما۔ یہ کون تھے اصحاب کہف؟ اس کے بارے میں جو بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے کہ رومن امپائر میں ایک زمانے میں حضرت عیسیٰ کے یوں سمجھیے کہ 300 برس بعد کی بات ہے، حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ ہے 600 برس کا، یہ اس کے اندر کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت جب رفع سماوی ہوا حضرت عیسیٰ کا، تو یورپ کے اندر یہ ساری رومن امپائر تھی، اور رومنز بیسیکلی بت پرست تھے، چنانچہ وہ اپنا زور بھی استعمال کرتے تھے بت پرستی کے، اور اسی لیے انہوں نے عیسائیوں پر حملہ بھی کیا تھا۔ بہرحال کچھ نوجوان تھے جو شاید عیسائی تھے، کہیں تھے، وہ اپنے دین پر آ گئے، صحیح دین پر آ گئے۔ اس وقت تک عیسائیت بھی اتنی بگڑی ہوئی نہیں تھی، اللہ کو ماننے والے، توحید کو ماننے والے، زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، لیکن وہ نوجوان ایسے تھے، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ بہت سخت بت پرست تھا، اور وہ اسلام کو، مسلمانوں کو، اور خاص طور پر یہ کہ توحید کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ تو چنانچہ اس نے بلا بھیجا اور ان کو وارننگ دے دی کہ تم اپنے آبائی دین میں واپس آ جاؤ، اور اس دین سے جو ہے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بہرحال یہ نوجوان جو ہیں وہ ایک غار میں چھپ گئے، چند دن کی مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہمیں بچائے گا، اور ہم جو ہے وہ کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، کوئی اللہ راستہ ہمارے لیے نکالے گا۔ اب یہ وہ ہے توکل اللہ پر، ایک ہے مادے پر توکل، انہوں نے وہ توکل کیا۔ غار میں وہ گئے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے ان پر ایک نیند طاری کر دی، اور وہ نیند جو ہے اس سے اٹھے کئی 100 برس کے بعد۔ اب یہ پوری داستان ہے جو شروع ہو گئی ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے تھپک دیے ان کے کان کچھ سالوں کے لیے اس غار کے اندر، یعنی تھپک کر سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت کے جو انہوں نے وہاں گزاری تھی۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں یہ ان کی سرگزشت بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کو اس سمجھ بوجھ میں اور ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا، جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اعلان کیا، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ نعرہ حق بلند کیا انہوں نے ایسی سرزمین میں جہاں بت پرستی تھی اور جبر تھا۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، وہ ایک ہی ہے معبود برحق۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو یہ عقل سے اور حق سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، بڑی نامعقول بات ہوگی۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور معبود تراش لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لاتے ان کے بارے میں کوئی کھلی سند، کوئی دلیل؟ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے شرک کی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، افترا کرے جھوٹا کہ اللہ نے کسی اور کو بھی کائنات میں اختیار دیا ہوا ہے، کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جو الوہیت جس کے اندر موجود ہے اور وہ بھی جو ہیں اس کائنات میں اختیار کے مالک ہیں. یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تم نے کنارہ کر ہی لیا اپنی بستی والوں سے اور ان کو جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، ان سے صاف اعلان برات کر دیا کہ ہم تو صرف اللہ کو مانیں گے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو آؤ کہ اب ہم پناہ لے لیں کسی غار میں، کھوہ میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارے لیے تمہارا رب اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے مہیا کرے گا تمہارے اس کام میں سہولت اور آسانی. رب پر ایمان لائے ہیں، رب پر اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، یہ تحقیقات سے بھی معلوم ہوا کہ یہ 7 افراد تھے اور ان کے ساتھ ایک ان کا کتا تھا، اور وہ غار کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے، اور جو اللہ نے ان کو نیند طاری کر دی تو وہ 300 سال کے بعد جو ہے وہ جاگے. اب غار کی جو حید تھی وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور اگر تم دیکھو تو جب دھوپ وہاں نکلتی تھی، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو دھوپ جو ہے وہ بچ کر نکل جاتی تھی ان کے غار سے داہنی طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہونے لگتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو اس کی دھوپ جو ہے سورج کی تمازت وہ بائیں طرف سے ہو کے نکل جاتی تھی. یعنی اب اگر آپ دیکھیں اس کی لوکیشن کیا ہے تو نارتھ سائیڈ اوپن وہ غار تھا، چنانچہ اس کے اوپر جو ہے دھوپ کا اثر، سورج کا اثر کم سے کم ہے، منیمائزڈ. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے اندر کھلی جگہ میں تھے، یعنی غار کا منہ تو چھوٹا تھا، اندر سے وہ کچھ کشادہ تھا، اندر صحن سا تھا. یہ خود 7 افراد جو ہیں وہ وہاں پر تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، قدرت ہے اس کی. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے یا جس کی گمراہی پر مہر لگا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی ولی، کوئی ساتھی راہ راست پر لانے والا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.